الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہہ کر قرات کرنے کے بعد، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب امام صاحب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں تو بعد میں جب وہ قرات شروع کرتے ہیں کوئی بھی سورت، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے تلاوت کرتے ہیں. کئی لوگ آہستہ آواز سے کرتے ہیں اور کئی لوگ تھوڑی درمیانی آواز سے بھی تلاوت کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تلاوت کی آواز امام صاحب تک پہنچ جاتی ہے یا ساتھ والے جو نمازی ہیں ان کو پہنچتی ہے تو ان کی بھی نماز خراب ہوتی ہے، اور جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی اگر ان تک آواز پہنچ جائے وہ بھی نماز میں رک جاتے ہیں یا نماز خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی واقعہ پیش ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 823 میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرات ہے وہ رواں نہ ہو سکی تو آپ نے جلدی نماز مکمل کر لی. پھر نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سوال کیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ اور بھی تلاوت کرتے ہو یا کچھ اور بھی پڑھتے ہو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، ہم سورۃ فاتحہ کے بعد آگے اور بھی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو، قرات کر رہا ہو، سورۃ فاتحہ کی ہو یا اس کے بعد جو قرات کر رہے ہو تو تب خاموش رہو. سورۃ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے لیکن وہ بھی آہستہ آواز سے، یعنی کہ اتنی آواز ہو کہ جو اپنے تک ہی رہے، یعنی کہ اپنے اندر ہی رہے، نہ ساتھ والے کو سنائی دے نہ امام صاحب تک آواز پہنچے. تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. لیکن آگے جو ہے وہ قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے سنو جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں. اب یہ جو حالت ہے یہ جہری نماز کی ہے. جہری نماز کون سی ہے؟ جس میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے. اب ظہر اور عصر کے بارے میں جو آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز کرواتے تھے تو کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے کرتے کچھ چند آیات بیچ میں سے تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھ لی، پھر خاموش ہو گئے، یعنی کہ آہستہ آواز سے پڑھنے لگ گئے. تو یہ کس کا عمل تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور وہ تب امامت کروا رہے تھے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو اس طرح عادت ہوتی بھی ہے کہ جو سری نماز ہیں، یعنی کہ جو خاموش نماز جو پڑھی جاتی ہے، ان میں وہ کئی مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یا اس کے بعد جو چھوٹی کوئی سورت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے کچھ چند ایک آیات بیچ میں سے وہ اونچی پڑھ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یا سجدہ صاف نہیں ہے، تو اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جب امام کے پیچھے ہوں تب اس طرح نہ کیا جائے، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے امام صاحب یہ سمجھے کہ مجھے شاید پیچھے سے کوئی آواز دی جا رہی ہے یا کوئی وجہ، کوئی پیچھے وہ بول رہا ہے، تو پھر وہ دھیان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اور اس کے بارے میں
قرات کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھوایا کرتے تھے تو یہ بات ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پتہ بھی ہو سکتا ہے نہ بھی پتہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہر اور عصر کی ہیں باقی نمازوں کی جو بعد والی رکھتے ہیں جو خاموش پڑھی جاتی ہیں، اس طرح مغرب کی تیسری رکعت ہے یا عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1014 میں اور 15 میں، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ اندازہ لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو ظہر کی نماز اتنی لمبی کرتے کہ کوئی بھی اس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات کی تلاوت کر سکتا، تو پہلی دو رکعتیں آپ اس طرح کرواتے اور جو دوسری دو رکعتیں ہوتی وہ ان میں اس کا نصف یعنی کہ 15 آیات کی تلاوت کرتے۔ تو اگر اس سے حساب لگایا جائے تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم عصر کی نماز کا پھر اندازہ لگاتے تھے کہ جو عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اس میں جو ظہر کی جو آخری دو آیات یعنی کہ 15 آیتوں والی جو رکعت تھی وہ عصر کی نماز کی پہلی دو رکعتیں ہوتی تھیں، اور پھر اسی طرح عصر کی جو دوسری دو رکعتیں ہوتی تھیں ان میں آپ اس کا نصف یعنی کہ 7 یا 8 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اگر نماز کے بعد امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو پہلی دو رکعتیں انہوں نے پڑھ لی جس طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملا کے جو بھی، تو دوسری رکعت میں اگر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو پیچھے مقتدی ہیں وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں تو ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب نماز کے جو اندر اپنے اکثر دیکھا ہوگا اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ جائے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے، تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ جب دوسری رکعت میں تلاوت کی جائے تو خاموشی سے وہ بھی اگر چاہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرات کرنے کا کہ جہری نماز میں خاموش رہا جائے، سری نماز میں اگر پیچھے تلاوت کی جائے تو کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعتوں میں ضروری ہے، جو سری نماز ہے اس کی پہلی رکعتوں میں ضروری ہے، دوسری میں پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی دیا۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو مکمل اسی طریقے کے مطابق پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو اگلے جو ہمارا جو سبق ہے وہ رکوع کے بارے میں ہوگا کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، اس کا جو حالت ہے رکوع کی وہ کس طرح ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا اور باقاعدہ پریکٹیکل کر کے کہ رکوع کس طرح کرنا چاہیے، اس میں کمر وغیرہ کا جو بھی جسم کی حالت کس طرح ہونی چاہیے وہ کر کے دکھایا جائے گا۔ تو پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ خود بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے، تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں تاکہ وہ بھی نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ سیکھیں اور اس کے مطابق وہ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔